جی السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد سے اگلی ویڈیو کی جانب۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی کہ 1 منٹ اسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہیں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی، یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ وہ رکا، اوپر لکھی صدر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ ہم حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے۔ اور اس نے کہا تھا اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر جو بھی ہے تم فکر نہ کر، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا، آج کل ٹرمپ لاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبان جی اتنی بیران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹیکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے، مگر وہ مغفل رہا۔ اس سے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا۔ پزل باکس کے اس کے گرد ایک طرف لڑھک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مغفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو سٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سمبانجی کے سبزہ پہ بہہ رہی تھی۔ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبان جی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ اسے میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ او ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان، وہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپی پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھال نے کہا اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً واقعی صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس ریس جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس اور ان کی فلسطینیوں کی سپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتے انہیں پڑھ رہی تھی، جب وہ ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the same river, no man can enter twice." ہرکولس! ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 بار نہیں اتر سکتا۔ وہ بالکل شل ہی سانس روکے تحیر سے اس صدر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جی نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھولیں گے وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ٹروم کی طرف بھاگی۔ اسے متسم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہرکلیس! یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ متسم نے اس طرف پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہرکلیس کا ایک قول ہے، جیسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوئے، یا انسان کا کردار
اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا، تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ونسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہرکلیس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی کال سے ہوگا، یا پھر شاید ہرکلتیس کی ذات سے ٹھہرو، میں ایک منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہرکلتیس کا احمال نامہ۔ اس نے دب کے بعد 7 کتابیں میز پہ رکھیں۔ لائبریری نیچے اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری! وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لا کے اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہرکلتیس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے مجسم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ کی پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بے روزگار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوف دے کر محسن نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا، ہرکلتیس کا تعلق ایشیا مینار سے تھا۔ خاصا بد مزاج فلسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بڑے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسیوڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا تھا۔ ہرکلتیس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر شخص سے بونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو محتسم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جن چلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ محتسم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اس کو ساری بات سمجھانے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ محتسم کے ساتھ پوری نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کی پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پہ ان فلسطینی لڑکیوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہرکلتیس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے۔ فلکس فلسفی تم نے تو سن رکھی ہوگی۔ میں ہرکلتیس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ کچھ جا کے اس کی فلسفی، تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہرکلتیس کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اس دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تم نہیں سمجھی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا ہے۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہرکلتیس کی فلسفی آف چینج
फिलॉसफी ऑफ चेंज। हया ने इस बात में सर हिलाते हुए बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है चेंज में पूरे 6 हरूफ होते हैं। ओ हाँ, मुझसे ने जरा जोर से डेस्क पे हाथ मारा। इधर इधर टेबल्स पे पड़ते चंद तुलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से इसे देखते अंगुली उठाकर वार्निंग की। मुझसे ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे जोश से हरूफ की साइड ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरा अल्फाज चेंज लिख लिया। अब ये खुल जाएगा। मगर पजल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि कोड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम हरकलतीस की मेटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ कुछ सोचकर कहने लगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नावल जन्नत के पत्ते अज़निमरा अहमद। तो मेरा यूट्यूब चैनल वैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली बेस पे नॉवेल से रिलेटेड 3 वीडियोस मिलने वाली हैं और एक वीडियो इस्लामिक हदीस मुबारक से। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार, कर दो सपोर्ट। थैंक यू।